29 جمادی الثانی اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ. سب سے پہلے بات کریں گے فہم قرآن پر، اور آج ہماری جو صورت ہے وہ سورہ رعد اور آیت نمبر 21. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے سمجھدار لوگوں کی صفات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک صفت تھی کہ وہ عہد کی پاسداری کرتے ہیں. اور اس آیت میں دوسری صفت کا بھی تذکرہ ہے، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ لوگوں نے جوڑے رکھتے ہیں. یعنی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ عہد چکنی نہیں کرتے اور قطع رحمی نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کو قائم رکھنے اور حقوق ادا کرنے کا حکم دیا انہیں پوری طرح ادا کرتے ہیں. صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ جن سے رشتہ داری کے خصوصی تعلقات ہیں ان کی خبر گیری، بقدر گنجائش ان کی مدد کریں. تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا سمجھدار لوگوں کا شیوا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اپنے حسب ناموں کو معلوم کرو جن کے ذریعے تم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی کرنا رشتہ داروں میں محبت، مال میں بڑھاوا اور درازی عمر کا ذریعہ بنتا ہے. صلہ رحمی کی اہمیت سے اللہ کے نبی نے ہمیں خوب واضح طور پر سکھا دیا کہ ہمیں اپنے نسب کے ناموں کو جاننے اور یاد رکھنے کا حکم دیا، تاکہ ہمیں رشتہ داروں کا پتہ چلے، ان کے حقوق کی ادائیگی کریں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. تو حدیث میں صلہ رحمی کے 3 فائدے بتائے گئے. آج ہم پریشان ہیں کہ مال نہیں بڑھ رہا، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، صحت میں برکت نہیں ہو رہی. تو کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ کہیں نہ کہیں قطع رحمی کی ہے. تو صلہ رحمی باہمی محبت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے کوئی بھی، اس کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، بڑھاوا ہوتا ہے، کیونکہ دوسروں پہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. عمر دراز ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی لمبے عرصے تک اس کا ذکر خیر کی باتوں میں ہوتا رہتا ہے، اور اس طرح مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہتا ہے. عمر اس طرح دراز ہو جاتی ہے کہ مر کر بھی وہ مرتا نہیں ہے جو صلہ رحمی اختیار کرتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی عافیت والی لمبی عمر نصیب ہوتی ہے. تینوں چیزیں تو ہر آدمی کو مطلوب ہے نا، لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں فوائد حاصل ہوں تو رشتہ داروں سے اچھے مل جل رکھیں، ان کی ناگواریوں کو، ان کی کوتاہیوں کو برداشت کریں، ان کے حقوق ادا کریں. اور صلہ رحمی کے لیے حسن اخلاق کی دعا مانگنا ضروری ہے. ہر نماز کے بعد مانگیں کہ اللہ مجھے اچھے اعمال، اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی نصیب فرما دے، کیونکہ اچھے اعمال اور اخلاق کی طرف رہنمائی برے اعمال اخلاق سے میری حفاظت صرف آپ ہی کر سکتے ہیں. صلہ رحمی میں پہل کرنا چاہیے. کوئی ناگواری کا معاملہ پیش آ جائے تو معافی تلافی کر کے معاملے کو رفع دفع کریں. پہل کرنے میں آر محسوس نہیں کریں. بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑے لوگوں کی یہی شان ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ شریک بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ تلخی اور ناگواری کی بات ہو گئی، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان دوری ہو گئی. محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا، میرے اور آپ کے والد حضرت علی بن ابی طالب اور میری والدہ بنو حنیفہ کی ایک خاتون ہے جن کا اپنی قوم میں ایک مقام مرتبہ ہے، لیکن آپ کی والدہ تو رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں. آپ صلح میں پہل کرنے والے کے مقام مرتبہ فضیلت کو مجھ سے زیادہ حقدار ہے، لہٰذا اگر آپ میرے پاس آ کر مجھے راضی کر لیں تو آپ کو صلہ رحمی کی فضیلت آپ کو حاصل رہے گی. خط کو پڑھنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر اوڑھ کر اور جوتے پہن کر اپنے بھائی کے پاس چلے اور انہیں منا لیا. تو رشتہ داریوں میں اپنی انا کو مٹا دینا چاہیے، اس سے محبتیں پھلتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں. آدمی ہار مان لے اس میں اس کی جیت ہے. یہ ہار نہیں ہوتی، یہی تو اصل جیت ہوتی ہے. الحمدللہ 29 جمادی الثانی کا سبق بھی مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ کی رضا کے لیے سبق کیا.